السلام علیکم جی، آج 14 فروری ہے، آج ہفتے کا دن ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی صحت کو لے کے ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ ایک طرف خیبر پختونخوا صوابی کے مقام سے رستے بند ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو جو سڑک ملاتی ہے وہ موٹر وے بند ہے، خوشحال گڑھ پل بند ہے۔ یہاں پارلیمنٹ لاجز میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نے، ایم پی ایز نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس، محمود اچکزئی، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر محصور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد جو ہے اس کے باہر بھی دھرنا جاری ہے۔ اب یہ جو دھرنا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کا چیک اپ کروایا جائے ڈاکٹر سے، ٹھیک ہے۔ ان کا ذاتی معالج جو ہے وہ جا کے عمران خان کا چیک اپ کریں اور عمران خان کا جو ہے ہسپتال میں لے کے چیک اپ کروایا جائے، کیونکہ ان کی آنکھ کا جو معاملہ ہے وہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک یہ عمران خان کو ہسپتال لے کر نہیں جاتے اور وہاں جا کے ان کا چیک اپ نہیں کرواتے۔ تو کل رات کو یہ خبر ملی کہ جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، آئی ٹرسٹ، جو پنڈی ایوب پارک کے ساتھ جو آتا ہے، وہاں جو سیکیورٹی ہے وہ شدید سخت ہے۔ ہم رات کو تقریباً 3 بجے وہاں پہنچے اور معمول سے سخت سیکیورٹی تھی وہاں پہ، اور پھر ہم نے وہاں جا کے کافی وقت گزارا، لیکن کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ تو ابھی ہم پہنچے تھے خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر، پارلیمنٹ کے باہر، یہ تمام چیزیں، اور ساتھ ساتھ جو عثمان تھے وہ ہائی کورٹ گئے تھے۔ عثمان، پہلے تو آپ ہائی کورٹ کا بھی بتا دیں کہ آج ہائی کورٹ میں کیا پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور پھر باقی معاملوں پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں حسنین بھائی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھٹی کا دن تھا، لیکن اس کے باوجود سلمان صفدر صاحب پہنچے اور انہوں نے درخواست دائر کی کہ عمران خان کو میرٹ پر، میڈیکل گراؤنڈز پر ان کو شفٹ کیا جائے بنی گالہ ضمانت پر۔ تو اس کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور سوار کو سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے، سوار کو بھی یہ بھی امید ہے لگ جائے گا کیس۔ تو کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ درست ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے اچانک یہ اتنا سب کچھ ہو گیا کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے ملاقات ہوتی ہے، محسن نقوی جاتے ہیں کے پی کے، اور وہاں پر اور بھی ملک کی بڑی شخصیات وہاں پر موجود تھیں، سربراہ جتنے بھی تمام اداروں کے وہ تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سے بڑی اچھی کوارڈینیشن کی۔ پھر ڈی جی ایس پی آر لاہور جاتے ہیں، انہوں نے بڑی تعریفیں کی اور انہوں نے اپنے جو پرانے الفاظ تھے ان کو دہرایا نہیں بلکہ اجتناب کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دم نہیں ہو گئیں، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جو اپنی اسٹریٹ موومنٹ چلائی ہوئی تھی ایک لمبے عرصے سے، اس کو دیکھ کے جب پتہ چلا کہ یار یہ تو حالات، ظاہر رپورٹس تو جاتی ہیں، تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو لاہور بھی گئے، وہاں پر بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، کراچی گئے، وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد تھی، کے پی کے میں تو تباہی مچی تھی۔ اور یہ جب سارے اکٹھے ہو کے اسلام آباد کا رخ کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر تو اسٹیبلشمنٹ کو لگے گا کہ بھائی، لوگوں کو لگے گا جی اسٹیبلشمنٹ اب دباؤ میں آ گئی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک ہاتھ تھا وہ نیچے ہو جانا تھا۔ اچھا، نہیں، اس میں جو آپ نے کہا نا کہ اسلام آباد کی طرف اگر مارچ کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ یہ تمام اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، حکومت ہو جائے، اور جتنے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جو سہیل افریدی ہے نا، یہ واپس نہیں جائے گا، مان جائے گا، یہ واپس نہیں جائے گا۔ یہ اصل بات یہ ہے، چاہے اکیلا بھی ہو، یہ واپس نہیں جائے گا۔ اور جب اس نے فیصلہ کر لیا تو پھر یا موت ہے یا آزادی ہے، جیسے انہوں نے کنٹینر پہ لکھا ہو، یہ حقیقت بات ہے، یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی۔ تو انہوں نے کہا پھر تو ہمیں مجبوری میں گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے ہم کر دیتے ہیں تو یہ ہوگا کہ یار اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیکی کی ہے، تو اس کو آپ نیکی سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یا آپ سمجھ لیں کہ جیسے مریم نواز کہتی تھی نا، پاور ٹاکس ٹو پاور۔ تو جو طاقت ہے وہ طاقت سے ہی بات کرتی ہے۔ سوئے بندے کا جو منہ ہے، وہ سوئے بچے کا منہ تو ماں بھی نہیں چومتی، وہ جب روتا ہے تو وہ پھر چومتی ہے اور اس کو دودھ دیتی ہے، تو سوئے بچے کو نہیں۔ یہاں پر علی امین گنڈا پور کا کردار میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا، علی امین گنڈا پور نا پکی پکائی دیگ کھانے کے چکر میں پچھلے 6 مہینے سے وہ کہیں پر نظر نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک اسٹیٹ ڈرامے میں کہتے ہیں کہ جی ڈیر کھجوروں پہ اپنی کھجور رکھ کے کہتے ہیں شروع کرو بسم اللہ کرو جی۔ تو یہ گنڈا پور صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیر کھجور پڑی ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں کارکن ہے، اور اپنے 2 بندوں کے ساتھ ادھر آ کے تو وہ سمجھ رہے کہ میں بسم اللہ کرو جی، شروع کرو، کہ فرض کرو کل کو خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے، ماحول بن جاتا ہے، تو یہ ہوگا کہ جی علی بن گنڈا پور کا بڑا کردار تھا۔ تو لوگ اتنے بچے تو ہے نہیں۔ تو ایک یہ دوسرا، مجھے یہ بتائیں کہ
مطالبہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کو شفٹ کیا جائے ہاسپٹل. پہلے تو یہ تھا کہ ڈاکٹرز کا طبی معائنہ کروایا جائے اور پھر ہاسپٹل شفٹ کیا جائے کیونکہ جیل میں طبی معائنہ ہو نہیں سکتا. اب منڈے تک کا ٹائم ہے, سپریم کورٹ میں دوبارہ کیس لگ رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس دوران شفٹ کیا جا سکتا ہاسپٹل؟ اچھا دیکھیں جی, آج 14 ہے اور پرسوں 16 ہے, 16 تک کا ٹائم ہے اور شفٹ کرنا پڑے گا ان کو, کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا کوئی آسان اور سادہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو شفٹ نہ کریں. ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے اور پھر اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی جو حکومت ہے, تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں, خیبر پختونخوا حکومت, سہیل افریدی, یہ تمام لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں, تو وہ بھی یہ معاملہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان اور اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ. تو اب عمران خان صاحب کو ہسپتال میں شفٹ کرنا پڑے گا اور یہ ممکن یہ ہے کہ آج شفٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ان کا علاج ہوگا ہسپتال میں ہی ہوگا, ان کو ہسپتال لے کر جایا جائے گا. ٹھیک ہے, اور مطلب کوئی باتیں چھپی نہیں ہوں گی. اگر شفٹ کیا گیا تو ان کو بتائیں گے, تو تاکہ بھی کرنا ختم ہوگا. ان کو بتائیں گے یہ آ کے اناؤنس کریں گے, اس کے بعد ہی چیزیں کنٹرول ہوں گی. ادروائز اگر ہم دیکھیں سوابی بند ہے, ہوشال گڑھ جو پل ہے وہ بند ہے, اور یہ جو بند جب ہوتا ہے تو صرف مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ عوام کو مسئلہ ہے, پھر جو ایک فوجی موومنٹ ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے, تجارت رک جاتی ہے. ٹھیک ہے, ساری چیزیں رک جاتی ہیں. تو ابھی تحریک انصاف کے ورکرز کو کس نے روکا ہے؟ اچھا, وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا ٹویٹ بڑا ایک اہم تھا, اس بڑا ڈیپ تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی چیزیں چل رہی ہیں, کچھ سامنے ہوں گی, کچھ چھپی ہوں گی, ہم بتا نہیں سکتے, لیکن چیزیں ہو رہی ہیں. تو خان صاحب کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو شفٹ بھی نہ کریں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو جائے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کا مسئلہ جو ہے ان کے لیے ایک نارمل ہے, تو یہ غلط فہمی میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ عمران خان اس قوم کے لیے کیا ہے, اور جو شفٹنگ کا معاملہ ہے اس پہ اب کچھ کہا نہیں جا سکتا, یہ کب کرتے ہیں کب نہیں کرتے. کل ہمیں خبر ملی تو کل ہم پہنچے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, لیکن کل صبح تک, یعنی آج جو صبح گزری ہے صبح تک ہم وہاں موجود رہے تو وہاں ایسی صورتحال نظر نہیں آئی. لیکن پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں کہ عمران خان کو ہسپتال میں شفٹ کیا جائے گا. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ شفٹ جو کیا جائے گا, تو بیسیکلی تو پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو بیماری ہے, جیل کا ماحول, اس کا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے کہ اس سے ریکور کیا جا سکے. ان کو مکمل طور پر کچھ عرصے کے لیے جب تک ریکور نہیں ہو جاتے تو اڈیالہ جیل, یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں, لیکن یہ ہے کہ ان کا جو علاج ہے نا وہ اڈیالہ جیل میں پاسبل نہیں ہے. بالکل, ان کا جو علاج ہے وہ ہسپتال میں پہنچ کے ہی ہونا ہے. تو ڈاکٹرز کا بھی کہا گیا ہے, ان کی طرف سے نام دیے گئے ہیں جو ڈاکٹرز کے. تو اب مزید اس پہ کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے, ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. ایک باقی جو دھرنے ہیں وہ بھی جاری ہیں, جو مطالبات ہیں وہ بھی ابھی جو ہے وہ پینڈنگ ہیں. کیا ہوتا ہے انشاءاللہ بتاتے رہیں گے, کیا صورتحال ہوتی ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس ٹائم اسلام آباد کا ایک ایریا جو ہے وہ بالکل نو گو ایریا ہے, لیکن کیا صورتحال ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن ایک جو آج درخواست دائر ہوئی سلمان صفدر کی جانب سے بڑی اہم ہے, عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی. بالکل, ٹھیک ہے. تو اگر تو میرے حال سے تو یہ حکومت موت سمجھتی ہے. عمران خان کا باہر آنا, اس حکومت کا جانا, یہ ایک بات ہے. بالکل, عمران خان کا باہر آنا اور حکومت کا جانا. ایک سوال میں نے سلمان صفدر صاحب سے کیا تھا جی, کہ سلمان صفدر صاحب نے تو درخواست دائر کر دی کہ میڈیکل گراؤنڈز پر عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے. تو اگر عمران خان بنی گالہ شفٹ ہوتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز پر, تو حکومت کو یہ پتہ ہے کہ یہ ظاہر ہے اس کا جو اثر ہے عمران خان کے باہر آنے کا, جیسے وہ رہائی ضمانت کے طور پہ باہر آتے تو وہ, یا کسی دھرنے کے نتیجے میں باہر آتے تو وہ الگ اثر ہوتا, اور اب باہر آئیں گے تو کیا الگ اثر ہوگا؟ اچھا نہیں, دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میڈیکل بیس پہ کوئی ریلیف نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اور یہ چیز وہ کئی دفعہ واضح کر چکے ہیں کہ میں سر نہیں جھکاؤں گا ان کے آگے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے علاج ہونا, وہ ان کا رائٹ ہے, ان کو ملنا چاہیے, لیکن وہ عدالت کے ذریعے ہی باہر آئیں گے. عدلیہ یہ جو آج انصاف نہیں دے رہی, یہی انہیں انصاف دے گی, اور یہ پاکستان کی قوم اور یہ تمام لوگ جو ہیں اس ٹائم یہ ان کو مجبور کر دیں گے کہ آپ انصاف دیں.
ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت کے ذریعے ہی آئیں گے. میری اطلاعات کے مطابق اور یا میرے اندازے کے مطابق وہ میڈیکل ریلیف لے کے کبھی باہر نہیں آئیں گے. لیکن ظاہر ہے حکومت کی مجبوری ہے, انہوں نے کوئی نہ کوئی تو فیس سیونگ لینی ہے, تو وہ شاید میڈیکل ریلیف کے نام پہ, تاکہ دونوں کو بیانیہ مل جائے, گورنمنٹ کو بھی کہ دیکھو جی نواز شریف بھی تو میڈیکل ریلیف پہ آئے تھے تو یہ بھی آگے. بہرحال پی ٹی آئی کو خود سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ ان کا جو پریشر تھا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا, اور جو اسٹریٹ موومنٹ تھی, اور جو علیمہ خان وہاں جا کے بیٹھتی تھی, یہ اس کر دی جائے, یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. یہ کارکنان کو خود سمجھنا پڑے گا. تو میرے خیال سے اب اجازت مانگتے ہیں, ابھی ہم کے پی کے اس کی طرف جا رہے ہیں جی, تو وہاں جا کے بھی کچھ اپڈیٹ کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.